لوگوں کی دسترس سے چیز نکل رہی ہے، ذخیرہ اندوزی پیش ہے، کیونکہ تاجر سے لے کے دکاندار چیزوں کو اور مزید قیمت بڑھ جانے تک ذخیرے میں رکھنا چاہتے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ زہیر بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، خصوصاً جو کھانے پینے اور ایسی بنیادی ضروریات کی چیزیں آتی ہیں، ان کو رو کے رکھنا ذخیرہ اندوزی، اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے احتکار. اس کے بڑی مذمت آئی ہے، اور ایسی مذمت آئی ہے کہ اسے ملعون کہا گیا. ذخیرہ اندوزی کرنے والے پہ لعنت فرمائی ہے، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذخیرہ اندوزی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے منافع کما لیا، جی، یہ بنیادی طور پر معاشرے میں ایک فساد کی بنیاد بنتا ہے. صحیح. یعنی میرے پاس اگر 10 روپے کی استطاعت ہے اور چیز 50 روپے کی ہو گئی، اور چونکہ چیز ہے ضروری، کھانے کی ہے، پینے کی ہے، تو مجھے لینی بھی ہے. تو اب دو ہی صورتیں ہیں کہ میں بائی ہک اینڈ کروک کہیں سے حرام کماؤں گا یا چھینا جھپٹی کروں گا. یہ دو ایک مصنوعی قلت پیدا کی جاتی ہے، ایک مصنوعی قلت پیدا کی جاتی ہے ریٹ بڑھانے کے لیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال، یہ دولت جو انہوں نے جمع کر کے منافع کما لیا، یہ ان کے کسی کام آئے گا، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو برزخ کا سفر ہے، موت سے لے کے اور حشر تک، اس میں ایک ایک تنکے کا حساب ہے، ایک ایک تنکے کا. وہاں نہ یہ آپ کی دولت کام آئے گی، نہ آپ کے تعلقات کام آئیں گے، نہ آپ کا منصب کوئی کام آئے گا. اور جتنا سخت امتحان ہے برزخ کے سفر میں، جتنی سخت سزائیں، اس کا شاید لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک عالم دین نے خواب میں ایک دوسرے عالم کو بتایا، تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا، انتقال ہو گیا، کیسے؟ انہوں نے کہا باقی سب تو ٹھیک ہے، میں جا رہا تھا تو وہاں ایک راستے میں کوئی سامان وہ ٹھیلے ویلے رکھے، اس سے میں نے ایک خلال کے لیے تنکا وہ میں نے اٹھا لیا تھا، 2 سال سے اس کا حساب دے رہا ہوں. آج کے زمانے میں بھی جب آپ کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ریٹیل جن کی بڑی بڑی آؤٹ لیٹس اور دکان موجود ہیں، وہ اپنے سٹاک کو مینیج کرنے کے لیے بڑا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم لگاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس قیمت پہ کس وقت خریدا گیا ہے، کس وقت وہ دکان میں آیا ہے. ایک ستم ظریفی یہ بھی ہے زہیر بھائی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے تو جو پہلے آپ نے سٹاک لے کر رکھا ہے، جو آپ نے کم قیمت پہ ہی لیا تھا، آپ اس کو بھی دگنے داموں بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ کہہ کے کہ جی اب تو جو آمد و رفت ہے، جو چیزوں کی ترسیل ہے، وہ سب مہنگی ہو گئی ہے. حالانکہ آپ نے اس کے اوپر کوئی آپ کا فرق نہیں پڑا تھا، چیزیں تو آپ پہلے سے لے کے اپنے سٹور روم میں رکھ چکے تھے. کیا وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا قہر برس سکتا ہے؟ ابھی میرے ایک دوست نے مجھ سے واقعہ بیان کیا کہ وہ کسی سپر سٹور میں کھڑے ہوئے تھے، تو ٹی وی پہ خبر چلی، اسی وقت وہیں ٹی وی چل رہا تھا، ٹی وی پہ خبر چلی کہ چینی کے ریٹ بڑھا دیے گئے. تو فوراً وہ ان کا مینیجر یا مالک جو بھی ہوگا وہ آیا، اور اس نے کہا یہ جتنی چینی بوریوں کی صورت اس نے کہا اتنے ایریے میں رکھی ہوئی تھی، 8x8 کے ایریے میں بوریوں، اس نے کہا یہ سب اٹھاؤ یہاں سے، یہ اٹھاؤ. وہ جو تختی لگی ہوئی تھی، جو تختی بھی لگی ہوئی تھی، وہ تختی اس نے کہا یہ ہٹاؤ، تختی ہٹاؤ، تختی ہٹاؤ. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ابھی تو ٹی وی پہ خبر چلی ہے، آپ نے تو یہ خریدا ہوا ہے. تو یہ دراصل ناجائز منافع خوری کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کی بھی سخت سزائیں ہیں. بالکل صحیح. گھر میں اگر اپنی کنوینئنس کو دیکھتے ہوئے کہ مارکیٹ دور ہے یا ہم بہت مصروف ہیں، روزے کی حالت میں ہو سکتا ہے دوبارہ نہ جا سکیں، گھر میں بچوں کے استعمال کی چیزیں جیسے پیمپرز ہیں، دودھ ہیں، فیڈرز وغیرہ ہیں، 15 دن میں آپ کو پتہ ہے آپ نے کتنا استعمال کرنا ہے. لیکن اگر آپ بیک وقت 2 ماہ کا سامان لے لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ جانا شاید مشکل ہو یا یہ چیز دستیاب نہ ہو، کیا یہ بھی ذخیرہ اندوزی کے زمرے میں آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں بنیادی طور پر زندگی گزارنے کا طریقہ پریکٹیکلی سیکھنا پڑے گا، چاہے ہم جہاں بھی ہوں، جس ملک میں بھی ہوں. ہر ملک کا قانون اس کے عوام کے لیے فلاح و بہبود کے لیے بنتا ہے. تو پھر من حیث القوم ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے، پھر بین دا مسلم اگر باریکی سے دیکھا جائے تو یہ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ بن چکا ہے. اور اس وقت افراتفری کی فضا اس قدر قائم ہو گئی ہے کہ یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ آج سے پہلے میں 27 سال کا ہوں، میں ابھی اس سے پہلے 26 کا تھا، پھر 25 کا، تو اللہ تعالیٰ مجھے پالتا ہوا لے کے آ رہا ہے. اب آگے بھی جتنی میری زندگی ہے، اگر تو یقین اور ایمان اس چیز پہ تھا کہ جو میرے نصیب میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے میری ایفرٹس ہیں، میری کوشش ہیں،
اس سے اس تک میں نے پہنچنا ہے، لیکن پہنچنا اس حد تک ہے جو کوانٹٹی میرے لیے متعین ہے، وہ کوانٹٹی بڑھ نہیں سکتی، وہ کوانٹٹی بڑھے گی نہیں، وہ کوانٹٹی اتنی رہے گی، اس تک پہنچنے کی ایفرٹس ہے، کوشش ہے کہ آج پہنچوں، کل پرسوں، اور جب ایفرٹس میں بھی شارٹ کٹس، صحیح راستے، حلال راستے اور غلط راستے سب موجود ہیں۔ اب اس میں بنیادی چیز جیسے کہ آپ نے کہا، اب لوگ ظاہر ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں انہیں صحیح ذخیرہ اندوزی نہیں لگ رہی، اور جو تھوڑا سا دل میں خوف رکھے نا تو وہ اپنے بچوں کے لیے بھی چیز خریدتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ کہیں یہ ذخیرہ اندوزی میں یہ بات نہ چلی جائے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب بازار دور ہو اور حالات موافق نہ ہوں، بارش بھی ہو سکتی ہے، آندھی بھی ہے، گھر پہ کوئی نہیں ہے، تو لوگ ایک سال کا سٹاک اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، وہ ذخیرہ اندوزی میں شامل نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزی اس کو کہتے ہیں جس سے مارکیٹ میں قلت آ جائے، جس سے مارکیٹ میں ایک وبا جیسی کیفیت بن جائے، اور وہاں لوگ اشیاء خرد و نوش جہاں قیمت 50 ہو وہاں ایک دم 100 پہ چلی جائے، تو وہ چیز چھپا لینا کہ میں نے اس کو پھر ڈبل پہ بیچنا ہے۔ تو یہاں جیسے کہ علامہ صاحب نے بتایا اس کی شدید ممانعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس پر مفلسی طاری کر دی جاتی ہے، یعنی مال بڑھے گا نہیں۔ یہاں دیکھیں ایک واحد چیز ہے، دو چیزیں ہیں جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی، ایک مال اور ایک علم۔ آپ جتنا خرچ کریں یہ کم نہیں ہوگی۔ اچھا، لیکن ایک شارٹ ٹرم جو لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اتنی دانش نہیں رکھتے، نہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وقتی طور پہ تو منافع کمایا، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مفلسی طاری کر دی جائے گی تو جتنی تیزی سے یہ مال آئے گا اتنی تیزی سے چلا بھی جائے گا۔ یہ جتنی تیزی کے ساتھ آتا ہے اس سے بقدر 2 گنا تیزی کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے، اور پھر وہ خرچ ایسی جگہ خرچ ہوتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اور فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ بدترین پیسہ وہ ہے جو ادویات پہ خرچ ہو جائے، یعنی اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، آپ نے اپنی صحت لینی ہوتی، ایک تو بہت مجبوری ہوتی ہے، ایک روز مرہ مجھے یہ بتائیں جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو صاحب منصب ہوتے ہیں اس چیز کے، تو انہوں نے ایک ٹریک سب بنایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ایک کالا قانون ہوتا ہے ان کے لیے، انہی میں پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ ایک فرد ہے یا ایک دکاندار ہے یا ایک مل والا ہے، نو، سب اس میں یکساں ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے ادھر سے اتنے میں ملا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ادھر سے اتنے میں، پھر جھوٹے پرنٹ دکھاتے ہیں، پھر ایکسپائری ڈیٹ کو آگے پیچھے کر کے۔ تو ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہم بات کریں